السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان کا جواب تو دینا چاہیے، اس کی ترغیب بھی ہے، حکم بھی ہے، تاکید بھی ہے، اور اس میں کئی روایات آتی ہیں۔ اقامت کا جواب دینے کے بارے میں کچھ صحیح روایت نہیں ملتی، اور نہ ہی اقامت کو اذان پر قیاس کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہماری تحقیق کے مطابق اذان کا جواب دینا چاہیے، اقامت کا جواب ثابت نہیں۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، کچھ روایات ہیں اقامت کے جواب کے بارے میں، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ پہلی روایت سیدنا ابو امامہ یا کوئی اور صحابی بیان کرتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہنا شروع کی، فلما قال قد قامت الصلاۃ، جب انہوں نے قد قامت الصلاۃ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے جواب میں فرمایا اقامہ اللہ وادامہ، وقال فی سائر الاقامت کنحو حدیث عمر رضی اللہ عنہ فی الاذان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامہ اللہ وادامہ یہ الفاظ کہے قد قامت الصلاۃ کے جواب میں، اور باقی اقامت کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اذان کے بارے میں مروی جوابی کلمات سے ایسے کلمات کہے۔ باقی اقامت کے کلمات کا جواب اسی طرح دینا چاہیے جس طرح اذان کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کئی مساجد میں یا کئی لوگ اس طرح کا جواب دیتے ہیں، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ سنن ابی داؤد میں 528، عمل الیوم واللیلہ ابن سنی کی کتاب اس میں 102، الدعاء امام طبرانی کی کتاب ہے اس میں 491، الدعوات الکبیر امام بہقی کی کتاب ہے اس میں 71 نمبر روایت، سنن بہقی پہلی جلد 411 نمبر روایت، ارواء الغلیل علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تخریج کی، اس میں 241 نمبر روایت ہے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، اس میں محمد بن ثابت عبدی ضعیف اور ایک شامی شخص ہے مجہول ہے، تو ان دو علتوں کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تلخیص الحبیر میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور اس میں جو اضافی کلمات ہیں وہ ان کی کوئی اصلی نہیں۔ اسی طرح الصلاۃ خیر من النوم کے جو الفاظ یہاں مذکور ہیں ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اقامہ اللہ و ادامہ کے الفاظ کو انہوں نے غیر ثابت کرا دیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ تو یہی ایک اقامت کی ہمارے ہاں معتبر دلیل بنتی تھی، تو اقامت کے جواب میں کوئی باقاعدہ نص نہیں ملتی، اس لیے اقامت کا جواب دینا محض اذان پر قیاس کرتے ہوئے ثابت نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح اذان ہے یہ اقامت بھی ایسی ہے، تو یہ قیاس نہیں بنتا، یہ قیاس مال فارغ کی صورت بنتی ہے جو درست نہیں ہوتا، کیونکہ اقامت کو اذان کا درجہ محض اغلبیت کی وجہ سے دیا گیا ہے، ورنہ اذان اور اقامت کے احکام میں بہت زیادہ فرق ہے، جس کی وجہ سے اذان کو اقامت اور اقامت کو اذان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایک فرق تو یہ ہے، اذان کسی بھی بستی کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے، جبکہ اقامت کا یہ حکم نہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے، اذان کو بلند آواز سے پڑھنا اور قرب و جوار کے لوگوں تک پہنچانا لازم ہے، جبکہ اقامت کی آواز حاضرین جماعت تک بلند کرنے کی اجازت ہے، یا یہ طریقہ کار تھا۔ چوتھا فرق یہ ہے، اذان کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے اور وسیلہ کی دعا طلبی کا حکم ہے، جبکہ اقامت کے بعد ایسی کسی بھی چیز کے اہتمام کی ترغیب نہیں ہے۔ چنانچہ جب اذان اور اقامت کے احکام باہم مختلف ہیں تو اذان کے جواب کا تعلق چونکہ اذان کے ساتھ خاص ہے، اقامت کے لیے قولی، فعلی اور تقریری کوئی ثبوت میسر نہیں، تو اقامت کا جواب ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے جو اقامت کے جواب پر بزید ہیں وہ سینہ زوری سے کام لے رہے ہیں، کوئی معتبر دلیل نہیں۔ پھر اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی ترغیب ہے، اقامت کے بعد تو فی الفور جماعت کھڑی کر دی جاتی ہے، اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ آپ کوئی ذکر اذکار یا کوئی اور دعائی پڑھ لیں، اس لیے اذان کا جواب دینا تو اس کے بارے میں کئی احادیث ہیں، لیکن اقامت کے جواب کے متعلق کوئی حدیث ثابت نہیں۔
اقامت کے بعد ایک دعا کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جو ضعیف ہے، عمل الیوم واللیلہ ابن سنی میں 105 نمبر روایت ہے۔ اس میں سیدنا ابو عبداللہ بن زامورہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مؤذن کی اقامت سنتے تو یہ کلمات کہتے: اللہم رب هذه الدعوة التامة وهذه الصلاة القائمة صلی علی محمد وآتہ سؤلہ یوم القیامہ۔ اے اللہ، اس کامل دعا اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، محمد پر رحمت و برکت نازل کر اور روزے قیامت انہیں ان کی فرمائش مقام محمود عطا کر۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں غسان بن ربیع ضعیف راوی ہے، اسے دارقطنی نے ضعیف کہا ہے۔ الضعفاء والمتروکون ابن جوزی کی کتاب، اس میں ان کے ضعف کی وضاحت موجود ہے، اور المغنی فی الضعفاء امام زاہبی کی کتاب ہے۔ تو اس لیے اقامت کا جواب بھی ثابت نہیں، اور اقامت کے بعد کوئی دعا بھی ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔